یہ بندہ جو آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اس بندے کے گھر سے 6,000 کروڑ روپیہ برآمد ہوا ہے، اور یہ سندھ کا سابق صوبائی وزیر ہے، اور یہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا بہت قریبی ساتھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت قریبی ساتھی ہے۔ اور سنتے جائیے اور شرماتے جائیے کہ اس بندے کے واش روم سے، اس بندے کے گھر کی دیواروں سے پیسے نکالے گئے، اس کے بیڈ کے نیچے خاص تہ خانہ بنایا گیا تھا، وہاں سے پیسے نکالے گئے، اس کے نوکر کے گھر سے پیسے پکڑے گئے، اور اس کا جو نوکر تھا اس نے آگے کئی نوکر رکھے ہوئے تھے اپنے لیے، ان کے گھروں سے بھی پیسے برآمد کیے گئے۔ اور پھر اور سنیے کہ جناب یہ سارے پاکستانی پیسے نہیں تھے، پاکستانی پیسوں کو امریکی ڈالرز میں کنورٹ کرا کے، پاکستانی پیسوں کو ریال کے اندر کنورٹ کرا کے، پاکستانی پیسوں کو درہم کے اندر کنورٹ کرا کے، پاکستانی جو کرنسی ہے ان کو یورو کے اندر کنورٹ کرا کے یہ جناب یہ پیسے رکھے گئے تھے۔ یہ نیب نے بتایا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، پاکستان کا جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے نیب، اس نے بتایا ہے کہ جناب یہ مکیش کمار چاولہ صاحب سندھ کے سابق صوبائی وزیر ہیں، اور اب ان کے ساتھ جو 60 افسران ہیں بیوروکریسی کے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب، یہ جیو نیوز نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے، اور ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان سے بھاگنا چاہ رہے تھے، دبئی جانا چاہ رہے تھے، اور ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے قریبی 60 سے زائد سرکاری افسر ہیں ان کے نام بھی سٹاپ لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ جب آپ نے کسی بڑے آدمی کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے، یہ اصول بھی ہے، تو آپ پہلے اس کے قریبی ساتھیوں کو پکڑتے ہیں، وہ جو قریبی ساتھی آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں وہ پھر آپ اس بڑے آدمی تک پہنچنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ خبر دی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، ہم بھی سوچ سکتے ہیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب اگلی باری جو ہے وہ زرداری صاحب کی ہو سکتی ہے، یا مکیش کمار چاولہ صاحب کے ساتھ جو باقی وزراء ہیں، جن میں مراد علی شاہ صاحب ہیں، وہ وزیر اطلاعات رہے شرجیل انعام میمن صاحب، اور بہت سے وزراء ہیں، ان کی باری بھی آ سکتی ہے، جو کہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کی باری آنے والی ہے۔ آپ اس ملک کی قسمت کے اوپر ماتم کیجئے کہ ایک وزیر کے گھر سے 60 ارب روپیہ، 6,000 کروڑ روپیہ یہ بنتا ہے۔ اگر یہ 6,000 کروڑ سندھ کے باسیوں پر لگ جائے تو پورے سندھ کی قسمت نہ سنور جائے۔ سندھ جو آج بھی بھٹو کے نام پہ ووٹ دیتا ہے، سندھ جو گزشتہ 15 سالوں سے یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور آج بھی وہاں پہ، اور اگلی باری بھی چانسز ہیں کہ بھٹو کی ہی پارٹی حکومت کرے گی، وہاں پہ یہ حال ہے۔ یہ ایک وزیر ہے، اب زرداری صاحب باقی وزراء وہ پھر پتہ نہیں کیا کیا نظام ہے۔ اب جو باقی 60 افسر گرفتار کیے گئے ہیں، جن 60 افسران سے تحقیقات ہوں گی، وہ بھلا کس کس کا نام بتائیں گے؟ وہ بتائیں گے جناب مراد علی شاہ صاحب کا نام، وہ بتائیں گے ناصر حسین شاہ صاحب کا نام، وہ بتائیں گے باقی تمام وزراء کا نام، اس سے نیچے جو ایک پوری کھیپ ہے ان کا نام بتائیں گے، اور یہ پوری سلسلہ، یہ پوری کڑی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جا کے ملے گی، کہیں نہ کہیں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ دبئی پہنچے ہیں، اور انہوں نے اپنے قیام کو وہاں پہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ وہاں پر اب قیام کریں گے جب تک الیکشن نہیں ہوتے۔ تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ دگردوں رہیں گے۔ اب باری آ چکی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی۔ میں نے آج سے 10 دن پہلے، آپ میرے اکاؤنٹ کے اوپر جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی، جو لوگ مجھے فالو نہیں کر رہے ان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آج سے 10 دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے رہنما گھیرے کے اندر آنے والے ہیں، آپ جا کے تصدیق کر سکتے ہیں، جس میں نے شہباز شریف صاحب کا بھی نام لیا تھا، جس میں ایف آئی اے نے تحقیقات کرنی تھی آٹا سکینڈل کے اوپر، سندھ میں جو کتنے لوگ مر گئے، جو وہ جو فلڈ آیا تھا اس میں کتنے ارب کی جو انہوں نے دی تھی امداد، وہ کسی کو نہیں ملا، وہ لوگ کھا پی گئے۔ تو یہ جناب ایک نیب کی سفارش کے اوپر ان کا نام ڈالا گیا ہے، اور یہ جناب اگلی جو باری ہے وہ بڑے بڑے رہنماؤں کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری جو ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ، انہوں نے ان صاحب کو ضمانت دے دی ہے۔ آپ کو ایک بات یاد آئی ہوگی، یا آپ کو میں دوبارہ یاد کروا دوں،
पाकिस्तान के एक मशहूर साफी ने कहा था कि अगर आप एक एक रहोगे, अगर आप जुदा जुदा रहोगे तो आपकी बारी बारी सबको आपको मांझा लगेगा, लेकिन अगर आप इकट्ठे हो जाओगे तो आप सब बच जाओगे। वो पता नहीं साफी आजकल कहाँ है, पाकिस्तान का बड़ा मशहूर साफी है। अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करे और अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे। आप सब मेरी हिफाजत के लिए भी दुआगो रहिएगा। आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको लाजमी कर लीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। इसको लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो इसको लाजमी लाइक कर लीजिए। अब जो बारी है वो जरदारी साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की है और नून लीग के बड़े रहनुमाओं की है, क्योंकि जो वक्त है वो किसी का नहीं होता। क्योंकि वो कहते हैं कि आपको याद होगा कि ना उनकी दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, तो इसलिए जिन लोगों की दोस्ती थी वो आज अटक जेल के अंदर हैं, जिन लोगों की बाद में दोस्ती हुई वो अब आहिस्ता आहिस्ता पकड़े जा रहे हैं। वक्त किसी का नहीं है। वो एक अहमद फराज साहब का शेर है कि वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा, आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा। वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। जो आज जिंदान में है मुमकिन है कल वो वजीर आजम बन जाए, जो आज वजीर आजम है मुमकिन है कल वो जिंदान में चला जाए। पाकिस्तान में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल सियासत रही है और जरदारी साहब जो हैं अब ये शिकंजे में आ चुके हैं और अब इनके लिए बचना बहुत मुश्किल हो गया है। बाकी रहनुमाओं का बचना भी बहुत मुश्किल होगा। सिंध के अंदर अब लंबे सेटअप के लिए जो है वो एक निगरान सेटअप है और एक मुमकिन है अगली दफा जरदारी साहब की हुकूमत सिंध के अंदर ना आए, क्योंकि ये तमाम रहनुमाओं के ऊपर हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि तमाम रहनुमाओं के ऊपर जो है वो केसेस होंगे जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर हैं और रहनुमा मंजर आम से गायब हैं। और इसी तरह ये तमाम रहनुमा, ये बड़े करीबी साथी थे मुकेश कुमार चावला साहब, ये अकलियत हैं वहाँ पे और ये बहुत करीबी, ये फरियाल तालपुर साहिबा के बहुत करीबी हैं, जरदारी साहब के बहुत करीबी हैं। और 60 अफसर जो हैं वो आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम लेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा था कि पता तद लग सी जदों चिड़ी फसी हथ बाजा। तो अब देखते हैं आगे जाके किस किस का कुर्रा निकलता है, किस किस के नाम ये फाल निकलती है। हमारे तक ये खबर पहुंची है तो हमने सोचा कि आपको क्यों इस खबर से जो है दूर रखा जाए। आप तक ये खबर सबसे पहले पहुंचाना हमारा फर्ज भी है और हमारा हक भी बनता है, क्योंकि आप हमारे लिसनर हैं और आपकी सपोर्ट हमेशा हमें दरकार भी होती है और आपकी सपोर्ट लाइक की सूरत में हमें मिलती रहती है। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक लाजमी किया कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।